بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ خداوند متعال نے 22ویں پارہ سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا کہ علماء کرام کی تعریف کرتے ہوئے خضوع و خشوع سے تعبیر فرمایا۔ البتہ یہ ہمارے ہر مذہب کے صاحب علم انسان کو عالم کہتے ہیں، اور اسی لیے چاہے جس مذہب کا بھی ہو اسے وہ عالم سے تعبیر کرتے ہیں، اور خصوصاً عمومی بندہ ہو تو اسے عالم کہتے ہیں، اور اس سے ڈگری کچھ اور چلی جائے تو ہمارے مذہب میں اسے حجت الاسلام کہتے ہیں، اور پھر آیت اللہ کہتے ہیں جو علم کے اعلیٰ درجے پر چلا جائے، اور جو ہمارے اجتہاد کی منزل پر پہنچ جائے تو ہم اسے آیت اللہ العظمیٰ کہتے ہیں۔ گرچہ کہ اس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ آیت اللہ تو اماموں کا لفظ ہے، یہ آپ نے مراج نظام کے لیے کیوں استعمال کیا؟ اس کا بھی جواب میں نے اسد کے چینل میں دیا تھا، یوٹیوب میں وہ بھی موجود ہے، اس کا تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ لوگ جو ہیں اب ائمہ کے اسماء گرامی استعمال نہیں کرتے اپنے کے لیے؟ یہ کون ہے؟ یہ محمد ہے، یہ حسن ہے، یہ محمد حسین ہے، یہ محمد حسن ہے، تو کیا یہ محمد اور حسن بن جاتا ہے؟ حالانکہ اگر یہ محمد و حسن بن جائے تو پھر انہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے، علیہ السلام کہنا چاہیے۔ حالانکہ مومن کو صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو کہنا یہ گناہ ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ کیونکہ یہ انہی کی نسبت کے اعتبار سے استعمال کیے گئے ہیں، نہ کہ ان کے احکام وہی احکام ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب ہم آیت اللہ استعمال کرتے ہیں تو میں نے قرآن میں بتا دیا تھا کہ قرآن کی ہر آیت آیت اللہ ہے، حضرت عزیر نبی کا واقعہ آیت اللہ ہے، حضرت صالح نبی کی ناقہ جو ہے اونٹنی وہ آیت اللہ ہے۔ تو وہ آیت اللہ کا گویا کہ معنی یہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر آپ کو اللہ کے احکام یاد آ جائیں، اس لیے ہمارے لیے آیت اللہ ہے۔ ہمارے ہاں گرچہ کہ آیت اللہ العظمیٰ تو نہیں تھے، لیکن ایک آیت اللہ کے اجتہاد کی ڈگری پر تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد، یہ میں نے ان کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا ہوا ہے۔ یہ جب ہم قوم میں پڑھتے تھے تو انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میں نے یہ بی بی کے نام پر کتاب لکھی ہے، جب میں مر جاؤں تو اسے کتاب کو میرے کفن میں رکھنا، اور میں بی بی کے یہ ہدیتاً اسے پیش کروں گا اپنی بخشش کے لیے، اور جب صدام کی حکومت ختم ہو جائے تو میرا جنازہ کربلا کی طرف یا وادی السلام کی طرف عراق کی طرف میرا جنازہ منتقل کرنا۔ کہتے ہیں 17 سال بعد جب اس کا صدام کا دور ختم ہوا، اس کا جنازہ قبر نکالا گیا تو اس کے کفن اس کو میت کو یوٹیوب پر بھی اور باقی دکھایا گیا تو کفن اس کا سالم تھا، اس کا میت سالم تھا، ویسے خوشبو آ رہی تھی جیسے ابھی تازہ دفن کیا ہوا۔ یہ بھی آیت اللہ تھے، ابھی آیت اللہ عظمیٰ کے درجے پر فائز نہیں ہوئے تھے۔ اب علماء کرام کے خلاف کافی لوگ حرزت سرائی کر رہے ہیں۔ کبھی لوگ کچھ انداز سے کہتے ہیں یہ آیت اللہ نہیں ہے، یہ لعنت اللہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آیت اللہ اور لعنت اللہ کو یا ان کو حرام زادے سے تعبیر کرنا اور یہ کہنا کہ یہ آیت اللہ جو ہیں یہ کیا نام ہے اللہ کی طرف سے لعنتی ہیں، ایسی جسارت والے جملے کہنا میں کہتا ہوں یہ ان کی جاہلیت پر دلیل ہے، اور انہیں کسی کی طرف سے کوئی اشارہ ہے کہ مراج اسلام کے خلاف آواز اٹھائی جائے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مراج اعظم اس عظمت کا نام ہے کہ آغا سیستانی نے جب امریکہ نے امام علیہ السلام کے حرم پر مقتدی صدر کو پکڑنے کے لیے ایک حملہ اس نے امام علیہ السلام پر حرم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو آغا سیستانی نے ایک جملہ کہا کہ آؤ تم نجف اشرف کی طرف بڑھو، تو نجف اشرف کی طرف جب وہ بڑھے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے کہنے پر مٹنے کے لیے، انہیں پتہ تھا کہ امریکہ کا حملہ ہوگا، اس کا توپے کے منہ ادھر آئیں، لیکن ان کے حکم پر اتنے لوگ، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کا حکم جو ہے یہ ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسا کہ اب امام زمانہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم امام زمانہ کو حکم کو اگر اس دور میں سمجھتے ہیں تو ان آیت اللہ العظمیٰ کے حکم سے سمجھتے ہیں۔ اس لیے جب وہ آیت انہوں نے حرم کو بھی بچایا اور مقتدی صدر کو بھی بچایا، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا عظیم مقام تھا۔ اور
میرے پاس یہ کتاب ہے حدیثوں کی جو ہماری کافی ہے، محمد ابن یعقوب کلینی کی طرف سے کتاب ہے، اس کی طرف سے ایک حدیث منسوب ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہ الکافی کافن لشیتنا، کیونکہ غیبت صغریٰ میں یہ کتاب لکھی گئی تو امام زمانہ نے ارشاد فرمایا ہمارے شیعوں کے لیے کافی کتاب کافی ہے، اس میں شیعت مطلب بہت اس میں سمایا ہوا ہے۔ انہوں نے پہلی جلد میں باب العقل لکھا، باب الجہل لکھا، باب العلم لکھا، اور پھر باب التوحید کو لکھا۔ انہوں نے اس میں یہ حدیث لکھی کہ جو علماء کے خلاف لوگ آواز بلند کرتے ہیں ان کے لیے میں یہ ہدایت کے لیے پڑھ رہا ہوں، شاید وہ ان سے استفادہ کر سکیں، کہ ارشاد فرما دیا ان ابی حمزہ ان ابی جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم دین کہ جس کے علم سے ہمارے شیعیان حیدر کرار ہدایت پاتے ہیں اور ہمارے مذہب کو سمجھتے ہیں اور ہمارے مذہب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس عالم دین کی فضیلت جو ہے وہ 70,000 عابد جو رات کو شب بیداری میں گزاریں، روزہ رکھیں، عبادتیں کریں، تہجد پڑھیں، ان 70,000 عابدوں سے اس عالم دین کا پلڑا زیادہ بھاری اور وزنی۔ یہ ایک امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اتنا بڑا، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو حمزہ سمالی کی نے روایت کی کہ امام نے ارشاد فرمایا اے ہمارے شیعو، اے ہمارے مومنوں، تمہارے لیے 4 درجے، 3 میں سے ایک ہلاکت کا ہے، 3 تمہاری اغدد عالمن او متعلمن او من احبہما فلا تکن رابعہ، کہ یا تم عالم دین بنو یا طالب علم دین بنو یا تم ان کے دوست بنو، اگر ورنہ تم نہ طالب علم بنے، نہ عالم دین بنے، نہ ان کے دوست بنے، اور تم نے ان کے خلاف ہرزہ سرائی کی یا زبان درازی کی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی نے ارشاد فرمایا ہماری ہلاکت کے لیے۔ رسول خدا جیسی ہستی کی ایک حدیث ہے کہ وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان القذح، حماد ابن عیسیٰ نے، اس نے قدح سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہوں نے اس کو ارشاد فرمایا کہ من سالک طریقا یطلب فیہ علما سالک اللہ بہ طریقا الی الجنت، کہ جو طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھائے گا علم دین کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک قدم جنت کی طرف بڑھائے گا، گویا کہ وہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ اماموں کے علم کو اللہ نے جنت سے تعبیر کیا اور فرمایا کہ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بہ، کہ جب طالب علم قدم رکھتا ہے تو فرشتے بڑھ چڑھ کر اس کے پاؤں کے نیچے قدم پر بچھاتے ہیں کہ تم اماموں کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے اور ہم تیرے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا ایس عالم دین جب علم حاصل کر لیتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ اس کا ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضل القمر علی سائر النجوم لیلۃ البدر۔ ارشاد فرمایا کہ اس عابد کی نسبت سے عالم دین کی نہیں، ایسے تشبیہ ہے، ایسے نسبت ہے جیسے 14ویں کی رات کی چاند میں ستاروں میں چاند کی نسبت ہوتی ہے، گویا کہ عالم دین ایک چاند ہے اور وہ ستارے ہیں جو ستارے آسمان پر چاند 14ویں کے چاند میں مدھم پڑ جاتے ہیں، تو فرمایا اس عابدوں سے بھی اتنے ستاروں کی لاتعداد میں ہوں، عابد مثل قمر ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ علماء کرام جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں اس انسان کی کم علمی پر کہ جس انسان نے یہ کہہ دیا کہ فرشتوں کو شیطان ہزاروں سال پڑھاتا رہا
اور اس پڑھانے کے باوجود شیطان کو اللہ نے لعنتی بنا کر نکال دیا، اسے تو اس کے عالم کا تو اللہ نے لحاظ نہ کیا۔ اور جو 4 دن مدرسے میں پڑھاتا ہے مولوی، وہ آیت اللہ بن جاتا ہے، وہ عالم دین بن جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ نجاست کی نسبت دینا کتنی بڑی نجاست ہے، کتنی بڑی غلطی ہے کہ اس نے شیطان کو معلم الملائکہ بنایا، حالانکہ اسے علم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے یہ خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ فرشتوں سے کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ ان فرشتوں اگر آدم کے مقابلے میں تم بات کرنا چاہتے ہو تو ان اسماء کے نام بتا دو۔ انہوں نے کہا اے میرا اللہ الا ما علمتنا، ہمیں تو اتنا علم ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ بار الہ ہمیں اتنا علم ہے جتنا تو نے پڑھایا۔ تو گویا کہ اللہ نے پڑھایا، اور جن کا فرشتوں کو شیطان نے پڑھایا۔ اگر شیطان نے پڑھایا تو حضور کی حدیث ہے من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا ہو تو میں اس کا غلام ہوں اور وہ میرا آقا ہے۔ تو جس نے ایک حرف میں حدیث نے فرمایا تو میں اس کا غلام ہوں۔ تو فرشتوں کو شیطان پڑھاتا رہا تو سارے فرشتے شیطان کے غلام ہوئے۔ تو یہ کتنی بڑی جاہلیت ہے کہ فرشتوں نے اللہ سے پڑھا، اس نے شیطان سے نسبت دے دی، اور صرف شیطان سے نسبت دینے کا مقصد یہی تھا کہ میں علماء کی توہین کروں، کہ جو ہزاروں سال پڑھاتا رہا شیطان وہ تو لعنتی بن گیا، اور جو 4 دن مدرسے میں پڑھاتا ہے تو وہ آیت اللہ اور علامہ بن جاتا ہے۔ حالانکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے عبد بنا دیا، اور کائنات میں رسول خدا کو کوئی ایک حرف سکھانے والا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ الرحمن علم القرآن، اگر رحمان ہستی اللہ نے قرآن پڑھایا ہے، علم دیا ہے، تو محمد مصطفیٰ کی ساتھ میں اس نے ودیت کر دیا، اور یہ اللہ ہی کے، اس لیے ہم تشہد میں پڑھتے ہیں واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ محمد کسی کا عبد نہیں ہے، اگر محمد عبد ہے، غلام ہے، تو صرف اللہ ہی کا عبد ہے کہ جس نے اسے علم سکھایا۔ اور شیطان کی طرف یہ نسبت دینا، میں کہتا ہوں یہ کم علمی کے ہی مترادف ہے، اور انہیں اسے سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اصول کافی پورے باب العلم پر منحصر ہے، آپ ہر اعتبار سے بھی اسے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ باقی بھی کافی حدیثیں ہیں جو امام نے ہمارے لیے علم کے اعتبار سے ارشاد فرمائی، لیکن کیونکہ طولانی بحث نہ ہو جائے اس لیے میں اس پر شیطان کہتا ہے کہ جب کوئی مومن مرتا ہے کہ ما من احد یموت من المؤمنین احب الی ابلیس من موت فقیہ، ہر کے ہیچ کس نزد شیطان محبوب تر از مرگ عالم نیست۔ وہ کہتے ہیں کہ عالم دین مرے تو شیطان کہتا ہے مجھے بہت پسند ہوتا ہے کہ ایک دین کا کھمبا مر گیا، ایک دین کا بہت بڑا تبلیغ کرنے والا مر گیا۔ آپ جتنے بھی مر جائیں تو وہ کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی عالم کے مرنے پر ہوتی ہے۔ گویا کہ عالم دین کو اس نے اسلام کا ایک کھمبا سمجھا، اور ارشاد فرمایا، یہ بھی حدیث ہے حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اذا مات المؤمن الفقیہ سلم فی الاسلام سلمۃ اللہ یصدها شیء، کہ جب عالم دین جو ہے فقیہ عالم دین جب مر جاتا ہے تو اس کی خلا میں، اس دین میں ایسی خلا پڑ جاتی ہے کہ قیامت تک اس خلا کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ اور کیونکہ فرمایا کہ لأن المؤمنین الفقہاء حصون الاسلام، کہ یہ جو ہیں علماء کرام فقہاء اعظام، یہ علماء کرام جو دین کے فقیہ ہیں، یہ دین کے محفوظ قلعہ ہیں، یہ ہیں تو دین محفوظ ہے، اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو دین محفوظ نہیں ہوگا۔ اور یہ آپ نے دیکھ لیا کہ سٹیج پر بھی جتنے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ سبب بنتے ہیں اس کی توہین آمیزی کا۔ بہرحال یہ ایک ایسا مسئلہ تھا۔ ایک بات اس نے قرآن مجید سورہ الحجرات کی کسی نے پڑھی
کہ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، قرآن مجید کی صورت ہے، یہ ہے 26ویں پارے کی صورت ہے، صورت ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا علیہ ان لا تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ فاسق و فاجر وہ ہوتا ہے جس کی داڑھی نہیں ہوتی، فاسق و فاجر وہ ہوتا ہے جو نماز کو ترک کر دیتا ہے، فاسق و فاجر وہ ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس نے فاسق و فاجر کو تعبیر کیا ہے مراج عظام سے، اور اس نے مرج عظام کی تعریف ہی نہیں پڑی کہ ہم اس میں کہہ دیا کہ مرج اعظم کی یہ پہلی شرط یہ ہے کہ مرج اعظم جو ہے وہ کیا نام ہے عادل ہونا چاہیے، گناہان کبیرہ و صغیرہ سے وہ گناہان کبیرہ وغیرہ سے صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو اور کبیرہ وغیرہ گناہ نہ کو جالاتا ہو، یہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے، نہ کہ یہ جو مراج عظام کی طرف اس نے نسبت دی ہے یہ استعمال ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ خود ہمارے مجتہد کی تقلید میں یہی ہے کہ ہمارے مذہب میں فاسق و فاجر کی کبھی جو ہے وہ فاسق و فاجر کی ہمارے مذہب میں گواہی بھی قبول نہیں ہے کہ جایا کہ عام جا کر گواہی دے، ہم اس کی گواہی قبول نہیں کرتے تو کیا اس کے لیے ہم فتویٰ قبول کریں گے؟ تو فاسق و فاجر سے مراد جو ہے یہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب عالم کوئی خبر لے کر آئے تو پھر اس عالم کی خبر کو تم تسلیم کرو، اس لیے کہ یہاں سے علماء کرام نکل گئے، اور بہت بڑے افسوس کی بات ہے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جو ہیں نواز شریف اور شہباز شریف وغیرہ نے انہوں نے کہا کہ پرانے ٹائروں کو جلا دیا جائے، علماء کرام کے جو امامے ہیں ان کو ٹائروں سے تعبیر کر کے اس نے بڑی جسارت کی۔ یہ ایسے جسارت کی ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کے لیے اس قاتل نے جسارت کی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ اتنی بڑی جسارت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم نے اماموں کو کہا کہ یہ امام جو ہیں یہ ٹائر ہیں، حالانکہ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو 12,000 سیاہ پوش امامے والے امام مہدی علیہ السلام کے اس اعلان پر حاضر ہوں گے، تو وہ امامے والے نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا امامہ جو ہے تیجان حضور ارشاد فرمایا الامام تیجان العلماء، کہ علماء کے لیے جو ہے وہ تاج جو ہے ان کا امامہ ہے۔ اماموں تاج جو ہے سونے چاندی کا نہیں ہے کہ جو آپ بنا کر سنار سے بنا کر اپنے سر پر اٹھا لیں اور کہیں یہ کہ یہ میرا تاج العلماء ہوں میں، تو یہ اس سے تاج علماء کے لیے تاج جو ہے وہ امامہ ہے، اور یہ ائمہ کی سنت ہے۔ امامہ علیہ السلام کی سنت میں ارشاد فرمایا کہ امامہ رکھنے کے بعد انسان ائمہ اطہار کی وہ ترجمانی میں شمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 6 میں جو ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فاصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آ جائے، فاسق اسے کہتے ہیں جو نماز ٹائم پر نہیں پڑھتا، فاسق اسے کہتے ہیں جو اس کی داڑھی منڈی ہوئی ہوتی ہے، فاسق اسے کہتے ہیں جو امام ائمہ اطہار پر جھوٹ بولتا ہو، فاسق اسے کہتے ہیں جو امام کے کربلا کے واقعے کو جھوٹا پڑھتا ہو۔ تو گویا کہ یہ تو تمام خطباء کی طرف شرائط کی طرف جاتی ہے کہ تمام خطباء کرام کو جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ورنہ فاسق و فاجر بن جائیں گے، اور جب فاسق و فاجر بن جائیں گے تو نہ ان کی گواہی قبول ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی خبر یا ان کی کوئی آپ روایت سنیں، چاہے صحیح بھی کر رہے ہوں تو اس کے لیے بھی آپ تحقیق کریں تاکہ تم کہیں جاہلیت میں نہ پڑ جاؤ۔ اس لیے ان کے لیے تھا، یہ تو ذاکرین کے لیے، اور یہ تو ہمارے لیے خطباء کے لیے جو جھوٹ بولتے ہیں ان کے لیے جا کے تاکہ وہ آئیں سٹیج پر ائمہ اطہار کی اس
صحیح روایات اور صحیح ائمہ کے فرامین کو ترجمانی کر کے وہاں تک پہنچے. حالانکہ اس آیت کو اس نے فاسق و فاجر تعبیر کیا ہے مراج عظام کو، اور مراج عظام کی توضیح المسائل میں بھی شرط لکھی ہوئی ہے کہ وہ عادل ہوتا ہے، وہ عالم ہوتا ہے، وہ دنیا دار نہیں ہوتا، اور اس کا ظاہر و باطن اسلام کی ترجمانی کرتا ہے. تو وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اماموں کے لیے توہین کرنا کہ امامے جو ہیں یہ ٹائر ہیں، تو گویا کہ اس نے اماموں کے لباس کی توہین کی. اگر کوئی امامے والا کوئی غلط کام کرتا پایا جائے تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ تمام امامے والے ایسے شمار ہوں گے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی غلط کرنے والا امامے میں آیا اور اس نے امامے کی توہین کر دی. تو توہین امامہ جو ہے وہ حرام و گناہ ہے، اور کیونکہ یہ ائمہ کی طرف سے علماء کے لیے ایک تاج ہے، اور ان کو ٹائروں سے تعبیر کرنا اور انہیں ٹائر کہنا اور انہیں ٹائر کہہ کر ان کو جلانے کا حکم دینا، یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے امام جب آئیں گے تو وہ جناح قائم ٹوپی پہن کر آئیں گے، یا لیاقت والی ٹوپی پہن کر آئیں گے، لیاقت خان والی ٹوپی پہن کر آئیں گے، یا امامہ پہن کر آئیں گے. اس لیے امام رسول پاک پر امامہ تھا، علی علیہ الصلوۃ والسلام امامہ پہنتے تھے. اور جو اماموں کی توہین کرتا ہے، گویا کہ تم نے ائمہ اطہار، ہم تو امام اطہار کی نسبت سے یہ امامہ رکھتے ہیں، تو اس کی امامے کی توہین بھی گویا کہ تم نے ائمہ اطہار کی اس لباس کی توہین کر دی. آپ کو نہیں دیکھا کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کڑیاں پہنی تھیں، زنجیر پہنے تھے، تو اس کی نسبت کے لیے ہم ہاتھوں میں کڑی پہنتے ہیں. اگر کوئی کڑی کی توہین کرے تو تم کہتے ہو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی توہین کر دی. اور وہ امامہ جو ائمہ کی پسندیدہ تھا، جس کو آپ سر پر رکھتے تھے، اگر اس کی توہین کرے تو تم آپ نعرے لگاتے ہو، خوش لگتے ہو. گویا کہ تم نے ائمہ اطہار کی توہین پر بھی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم امامے کے ساتھ نماز پڑھو گے، اماموں کے ساتھ عبادت کرو گے، تمہاری عبادت کو اور چاند لگ جائیں گے. تو میں کہتا ہوں اس کی توہین کرنے کے لیے بھی، اور بہت بڑا افسوس کی بات ہے کہ اس نے کہا جی امام خمینی کی آنکھوں کو درد ہوا، اور امام خمینی علیہ السلام ڈاکٹر کو بلایا، تو امام نے کہا لعنت کرتا ہوں ڈاکٹر، میں تیری دوائی پر بھی، لعنت کرتا ہوں میں تیری ڈاکٹری پر بھی. اور عوام نے خوش ہو کر نعرے لگائے. کیا مجتہد کی یہی شان ہے؟ خمینی کی یہی شان ہے کہ وہ ڈاکٹر کو بلائے اور اسے کہے لعنت ہے تجھ پر، تیری دوائیوں پر لعنت ہے، میں حسین علیہ السلام سے شفا مانگوں گا. تو اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب علی علیہ السلام کو ضربت لگی تھی تو امام علی علیہ السلام نے حکیم کو بلایا تھا. کیا امام نہیں جانتے تھے کہ میری شہادت کا وقت ہے اور میں شہید ہو جاؤں گا؟ حکیم کو کیوں بلایا؟ اس لیے بلایا تاکہ میری عوام کے لیے، مومنین کے لیے سنت قرار پائے، اور یہ علاج سنت ائمہ اطہار میں شامل ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ امام خمینی نے جب بلوایا تھا تو حکیم کے لیے توہین اگر ایسی جاہلانہ اور ایسی جھوٹی نسبت آغا خمینی کے ساتھ دی جائے کہ اس نے لعنت کی جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو وہی آغا خمینی تھے جب بیمار ہوئے تو ہسپتال میں نہیں تھے، ڈاکٹروں نے علاج نہیں کیا تھا، ڈاکٹروں نے انہیں ہدایات نہیں دی تھی ایسے رہنا ہے، ایسے کرنا ہے، نماز تم نے کھڑے ہو کر نہیں پڑھنی، انہوں نے تہجد سو کر پڑھی، نماز سو کر پڑھی. یہ سارا کچھ وہ ڈاکٹروں پر عمل کرتے رہے، تم کہتے ہو انہوں نے ڈاکٹروں پر لعنت کی. آج بھی جب کرونا جیسی مرض پھیلی ہوئی ہے تو اس کرونا جیسی مرض میں بھی تمام مراج عظام نے کہا کہ دیکھو تم اپنے ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل کرو، اور اگر تم ڈاکٹروں کی ہدایت پر عمل نہیں کرو گے، اگر مر جاؤ گے تو تم نے خودکشی کے سبب بنو گے. اور اگر تم نے کسی کو تمہیں پتہ ہے کہ مجھے کرونا ہے اور کسی اور کے پاس چلے گئے بغیر احتیاط کے اور اسے کرونا لگی تو تم اس کے قاتل شمار ہو گے، گویا کہ تم نے انہیں قتل میں حصہ لیا. تو مراج عظام آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل کرو، ائمہ اطہار سے توسل کرو، ائمہ اطہار سے دعا مانگو. تو وہ آغا خمینی ایسے، اور کمال ہے ہمارے مومنین پر، وہ کھڑے ہو کر داد دیتے ہیں آغا خمینی کی توہین پر کہ آغا خمینی نے لعنت کی. اور میں بھی کہتا ہوں تم جو مریض ہوتے ہو شیعہ، تو تمہیں چاہیے کہ تم مرض ہونے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس نہ جاؤ. تم بھی تو آخر خاک شفا ہمارے پاس بھی تو موجود ہے، اس سے شفا حاصل کر لو. لیکن میرے بزرگوں اس میں انکار نہیں ہے کہ خاک شفا میں شفا نہیں ہے. ہاں ہمارے استعمال میں کمی ہے، ہماری عقیدت میں کمی ہے، ہماری اس منزلت میں کمی ہے، اور یہ بھی کمی ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم امام سے کہیں گے شفا دے دو گے اور ہماری امام اطاعت
ہماری امام اطاعت کر کے ہمیں شفا دے گا، یہ جاہلیت ہے۔ امام پر ہماری اطاعت فرض نہیں ہے، امام کی اطاعت ہم پر فرض ہے، ہم امام کے غلام ہیں۔ امام ہماری دعاؤں کا اسے منظور ہے تو ہماری قبول کر لے گا، نہیں ہے تو ہمارے لیے بیماری بھی ہمارے لیے شفا ہوگی۔ حضرت زینب عالیہ کے شوہر حضرت عبداللہ آنکھوں سے کمزور ہو گئے تھے، حتیٰ کہ بینائی بہت کم ہو گئی تھی، اور انہوں نے کبھی یوں نہیں کہا کہ مجھے بینائی واپس پلٹا دی جائے۔ حضرت کیا نام ہے عبداللہ ابن عفیف کندی کی دونوں آنکھیں علی کی ہوتے ہوئے ایک جنگ جمل میں چلی گئی، ایک جنگ صفین میں چلی گئی، تو اس نے کیوں نہیں کہا علی سے کہ یا علی مجھے آنکھیں دلوا دو؟ وہ سمجھتے تھے کہ نظام قدرت میں جو مصلحت ہے وہ ہماری مرضی میں مصلحت نہیں۔ انہوں نے انہیں آنکھوں کے ساتھ، جب وہ زینب عالیہ کوفہ کے دربار میں گئی تو اس نے اس وقت کہا کاش آج درست ہے کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، میں نے زینب عالیہ کو نہیں دیکھا۔ تو مصلحت کے اعتبار سے ہوتا ہے، یہ نہیں ہے معاویہ نے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کو، زینب کے شوہر کو، یہ کہا کہ تم جلد نبی نہیں ہو جاتے ہو، تم آنکھوں سے نبی نہیں ہو جاتے ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یاد رکھو آنکھوں کا نبی نہ ہونا عیب نہیں ہے، دل کا نبی نہ ہونا عیب ہے۔ ہم آنکھوں کے کا نبی نہیں ہے، تم دلوں کے نبی نہیں ہو، تو دلوں کے نبی نہ ہونا یہ عیب ہے، آنکھوں کا نبی نہ ہونا عیب نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ ساری مراجع عظام کے خلاف، یا ہماری عقل کے بھی پوری تقریر خلاف ہے، عقل کے بھی ساری جاہلیت پر مبنی ہے، اور یہ جاہلیت پر مبنی تقریر جو ہے ہم اسے علم سے تعبیر کریں، اور مراجع عظام سے تقابل کر کے ہم مراجع عظام پر لعنت بھیجیں، شیعوں کے مجتہدین پہ لعنت بھیجیں۔ میں کہتا ہوں یہ ہماری جاہلیت کی ایک دلیل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔